رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فخر السادات، جامع الکمالات، عارف اللہ، واصر اللہ، تاج السالکین، راس العارفین، حضرت سید شاہ ہاشم حسینی علوی شتاری قادری المعروف ہاشم پیر دستگیر بیجاپور کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت ہاشم پیر دین کے محافظ، اسلام کے مبلغ، غریبوں کے مسیحا تھے۔ ہاشم پیر کی حیات و کرامات کا ذکر 10 منٹ کی ویڈیو میں پیش کرنا مشکل ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں مزید معلومات کے لیے ڈسکرپشن میں دی گئی لنک سے حضرت ہاشم پیر علیہ رحمت رضوان کی سوانح و سیرت پر مبنی کتب سیرت ہاشمی اور روضۃ الاولیاء یا ہمارے مضمون کی لنک کو کلک کر کے ضرور مطالعہ کریں۔ ہاشم پیر علیہ رحمت رضوان کی ولادت اسباب برہان پور علاقہ گجرات میں 984 ہجری کو ہوئی۔ روحانی و مذہبی تعلق کے ساتھ آپ جسمانی جہت سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے خاطر رکھتے ہیں۔ ہاشم پیر علیہ رحمت رضوان کے والد گرامی سید السادات مصدر کرامات شاہ برہان الدین حسینی علوی احمد آبادی اپنے وقت کے جید عالم دین باکمال صوفی بزرگ تھے۔ آپ کے لنگر خانے میں روزانہ 30 من صبح اور 30 من شام کو گوشت بنتا تھا۔ اس لنگر خانے سے ہزاروں غریب، امیر، فقراء، مساکین پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے۔ ہاشم پیر علیہ رحمت رضوان کی ولادت باسعادت کے 3 گھنٹے بعد ہاشم پیر علیہ رحمت رضوان کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ بہت ساری عورتوں نے دودھ پلانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر اس مادرزاد ولی کامل نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا تو اہل خاندان کو فکر دامنگیر ہو گئی۔ بالآخر ایک نابالغہ نے باوضو دودھ پلایا تو آپ نے نوش فرما لیا۔ دودھ پینے کی عمر میں اسی عورت سے دودھ پیتے رہے۔ جب کبھی وہ عورت بھول کر بے وضو دودھ پلاتی تو آپ منہ پھیر لیتے۔ حضرت سیدنا ہاشم پیر علیہ رحمت رضوان نے ہوش سنبھالا تو سب سے پہلے آپ کے والد حضرت برہان الدین حسینی نے آپ کو قرآن کریم کی تعلیم دی۔ اس کے بعد فقہ و تفسیر و حدیث اور کتب متداولہ اپنے وقت کے جید علماء و فضلاء سے پڑھی۔ آپ کی پرورش صوفیانہ ماحول میں ہوئی جہاں کسر نفسی، تواضع و انکساری، توکل علی اللہ اور اسرار و رموز خفی و جلی کی تعلیم دی گئی۔ حضرت ہاشم پیر کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، ہزارہ لوگوں نے شادی میں شرکت کی۔ جب آپ کے والد کا وقت وصال آیا تو آپ نے صاحبزادے ہاشم پیر کو اپنے قریب بلایا اور وصیت فرمائی کہ جو کچھ مجھ فقیر کو اپنے بزرگوں سے اسرار و رموز عطا ہوئے میں نے سب تمہیں بتا دی۔ البتہ کچھ راز اب بھی باقی ہیں، اس کا انکشاف تمہیں میرے بھائی سید وجوہ الدین شاہ گجراتی کے صاحبزادے سید شاہ عبداللہ حسینی سے ہوگا۔ ان کے ہاں پہنچنے میں دیر نہ کرو۔ یہ وصیت فرما کر آپ دار فانی سے دار بقا کو روانہ ہوئے۔ حضرت ہاشم پیر والد گرامی کے انتقال کے بعد ان کی ساری دولت و سرمایہ غرباء و فقراء میں تقسیم فرما دیا۔ اللہ نے کثیر نعمتوں اور دولتوں سے انہیں نوازا تھا۔ دولت و ثروت کا یہ عالم تھا کہ حضرت برہان الدین کے وصال کے بعد خانہ خانہ حضرت ہاشم پیر سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ عرض کی کہ آپ کے والد صاحب نے بہت سے لوگوں کو قرض حسنہ دے رکھا تھا جو تقریباً 3 لاکھ روپے سے زائد ہوگا، آپ قرض وصول کر لیں۔ حضرت ہاشم پیر علیہ رحمت رضوان نے فرمایا میں نے جب اپنے پاس موجود ساری دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اس طرح میں ان سے قرض وصول کروں۔ میرا ماننا ہے کہ اپنے پاس مال و منال جمع کرنا فقیر کی شان نہیں۔ والد صاحب کی وصیت کی بنا پر آپ برہان پور سے احمد آباد تشریف لائے اور حضرت سید شاہ عبداللہ حسینی کی بارگاہ میں ایک مدت تک کشف و مجاہدہ میں لگے رہے اور حضرت سید شاہ عبداللہ حسینی نے آپ کی روحانی تربیت فرمایا۔ بعد حصول ولایت آپ نے احمد آباد سے رسول اللہ کے حکم کے بنا پر بیجاپور کی جانب رخت سفر باندھا۔ اس وقت دکن کا دارالخلافہ بیجاپور تھا۔ اس وقت خاندان عادل شاہی کا ہر دل عزیز فرما رواں ابراہیم عادل شاہ ثانی جگت گرو تھا۔ اس زمانے میں ڈاکوؤں کا بہت بڑا دبدبہ تھا۔ ڈاکو رات میں چوری کرتے، دن میں صلحاء علماء کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے۔
اس اثنا میں جب حضرت ہاشم پیر اور ان کے رفقا کی جماعت بیجاپور کے مضافات میں پہنچی تو سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر کے تفتیش کے لیے قید کر دیا۔ اسی رات جب ابراہیم علی عادل شاہ سو گیا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور سرکار نے حکم فرمایا، تمہاری قید میں ہمارا فرزند سید محمد ہاشم ہے، اس کو فوری رہا کرو۔ وہ خواب سے بیدار ہوتے ہی حکم دیا ہاشم حسینی کو باعزت رہا کیا جائے۔ جب اس حکم کی اطلاع ہاشم پیر علیہ رحمت رضوان کو ملی تو ہاشم پیر نے اپنے رفقا سے فرمایا، کوئی اپنا ہاشم نام بتا کر رہائی اختیار کر لو۔ حسب حکم ایک درویش ہاشم نام بتا کر رہا ہوا۔ دوسری رات پھر ابراہیم عادل شاہ کو وہی خواب نظر آیا، اس نے پھر حکم دیا، اس بار بھی وہی ہوا۔ تیسری رات جب سویا تو خواب میں نبی رحمت نے فرمایا، میرا ہاشم اکیلا قید سے رہا نہ ہوگا جب تک کہ اس کے بے گناہ رفقا رہا نہیں ہو جاتے۔ بالآخر عادل شاہ نے حضرت ہاشم پیر اور ان کے رفقا کو رہا کر کے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ شہر میں لانے کا حکم صادر فرمایا۔ مرتے دم تک آپ کے عقیدت مندوں میں شامل رہا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے انتقال کے بعد سلطان محمد عادل تخت پر بیٹھا تو آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر آپ سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ حضرت ہاشم پیر علیہ رحمت رضوان بیجاپور میں بندگان خدا کی اصلاح و تربیت کے بعد حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاشم پیر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 2 سال تک مکہ معظمہ میں قیام فرما کر سوئے طیبہ روانہ ہوئے۔ بارگاہ رسالت مآب سے حضرت ہاشم پیر علیہ رحمت رضوان کو ایک شمشیر اور ایک کتاب حزب البر شریف حرم کے توسط سے حاصل ہوئی۔ اسی سفر میں حضرت ہاشم پیر علیہ رحمت رضوان کو ظاہری آنکھوں سے عالم بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت ہاشم پیر حضرت سید حمزہ حسینی کی دعوت پر بیل گاڑی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے ہمراہ حضرت حمزہ حسینی قبلہ بھی تھے۔ جب آپ کی سواری آثار شریف کے قریب ایک تنگ گلی سے گزر رہی تھی، اسی وقت بادشاہ وقت کی مست ہاتھی مستی کے عالم میں اپنے پاؤں کی زنجیر توڑ کر دوڑتے ہوئے آثار شریف کی اسی گلی میں آ پہنچی جہاں حضرت ہاشم پیر کی سواری گزر رہی تھی۔ وہ ہاتھی جب آپ کی سواری کے قریب آئی، بیل گاڑی ہانکنے والا سخت پریشان ہو گیا۔ خوف و ہراس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ حضرت ہاشم پیر کا چہرہ مبارک دیکھنے لگا۔ حضرت ہاشم پیر اسی وقت لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا پڑھا۔ آپ کی زبان سے کلمہ سن کر بیلبان کو ہمت آئی اور اس نے بیل گاڑی آگے بڑھائی۔ جیسے جیسے بیل گاڑی آگے بڑھتی ویسے ویسے ہاتھی راستہ دینے لگا اور ہاتھی ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ یوں حضرت ہاشم پیر کی سواری گزر گئی۔ حضرت ہاشم پیر نہایت خدا ترس، نیک و صالح، تقوی شعار، عاشق رسول، غریبوں اور فقیروں سے محبت کرنے والی شخصیت تھی۔ آپ کا روز کا معمول تھا، جو کچھ آپ کے پاس ہوتا وہ رات میں سونے سے پہلے بندگان خدا میں تقسیم فرما دیتے۔ ایک رات جب آپ سو گئے، صبح جاگے تو بستر میں ایک سکہ پڑا ہوا ملا۔ آپ نے خادم کو بلا کر دریافت کیا، یہ سکہ کیسے باقی رہ گیا؟ اور آپ نے حکم دیا کہ اس سکے کو گرم کر کے میرے بدن پر لگا دو تاکہ مجھ سے کبھی دوبارہ ایسی غفلت نہ ہونی پائے۔ خادم نے اس سکے کو شدید گرم کر کے آپ کے بدن پر لگا دیا اور اس سکے کا نشان آپ کے جسم پر آ گیا۔ اللہ نے ہاشم پیر کی اس عطا کو اس طرح باقی رکھا کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہاشم پیر کی آل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے بدن پہ یہ نشان رہتا ہے۔ حضرت ہاشم پیر علیہ رحمت رضوان شہر بیجاپور کے محلہ بادشاہ پور کی جامع مسجد میں رونق افروز تھے۔ بادشاہ کا خادم ہاشم پیر کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے درخواست کیا کہ سلطان محمد عادل شاہ سخت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی التجا کی۔ حضرت ہاشم پیر علیہ رحمت رضوان نے ایک رومال پر دعا پڑھ کر دم کیے اور حکم دیا کہ جہاں درد ہو اس مقام پر باندھ دو۔ حضرت کے حکم پر عمل کیا گیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ بادشاہ خود حضرت ہاشم پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس وقت حضرت ہاشم پیر وظائف میں مشغول تھے۔ وظائف سے فراغت کے بعد سلطان محمد عادل نے
بارگاہ ہاشم پیر میں عرض کیا، میرے باپ دادا اس دنیا میں اپنے بعد ہزاروں یادگاریں دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے، جن کی عدیم النظیر اور لاسانی محلات ہمہ وقت ان کی شان و عظمت کی شہادت دے رہے ہیں۔ بس میرے دل میں بھی یہ تمنا ہے کہ میں بھی ایک ایسی عمارت بناؤں جو اپنی نظیر آپ ہو۔ اس لیے ایک عمارت بنا رہا ہوں جو نصف تعمیر ہو چکی ہے۔ اس لیے ایک عمارت بولی گنبد یعنی گول گنبد بنا رہا ہوں جو نصف تعمیر ہو چکی ہے۔ دن بدن بڑھتی ہوئی بیماری سے خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں یہ کام مکمل نہ کر سکوں۔ ہر حکیم، ہر معالج و طبیب سے علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا۔ بڑی حسرت و یاس کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ہاشم پیر نے اپنی آنکھیں بند کی اور لوح محفوظ کو ملاحظہ فرمایا۔ کسی نے صحیح کہا ہے، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ آنکھیں کھول کر ہاشم پیر علیہ رحمت رضوان نے فرمایا، سلطان تیری عمر کے اب صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ محمد عادل شاہ سخت پریشان ہو گیا اور حضرت ہاشم پیر سے منت سماجت کرنے لگا۔ حضرت ہاشم پیر نے فرمایا، میری زندگی کے ابھی 10 سال باقی ہیں، میں اپنی زندگی تجھے دے دیتا ہوں اور تیری زندگی کے 3 دن میں لے لیتا ہوں۔ ہاشم پیر کی زبان سے جملہ نکلنا ہی تھا کہ آپ سخت بیمار ہو گئے۔ سلطان محمد عادل صحت یاب ہو گیا۔ سلطان یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے حکیموں سے حضرت ہاشم پیر کا علاج کروانا چاہا تو آپ نے منع فرمایا۔ اسی بیماری میں مبتلا ہو کر رمضان شریف کے 7ویں روز 1056 ہجری کو یہ آفتاب رشد و ہدایت ایک دنیا کو منور کرنے کے بعد اللہ کی جانب چلا گیا۔ اپنے پیچھے ہزاروں مریدین و اہل خانہ کو سوگوار چھوڑ گیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فدا نامہ فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں۔ السلام علیکم۔